بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام پہلے سے تھوڑا سا مختلف، تھوڑا سا منفرد۔ آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے پروگرام میں قرآن کا سفر میں مختلف علماء کرام کی صورت میں آپ کے سامنے قرآنک پوائنٹ آف ویو سے جو ٹاپکس لے کر آتے ہیں، جو علمی گفتگو کرتے ہیں، تو اسی قرآن پاک میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جس طریقے سے اسلام نے بات کی قرآن پاک میں بتایا گیا، تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آج کے اپنے پروگرام میں جو ہے اقلیتوں کو لا کر ان کے رہنماؤں کے ذریعے ہم بتائیں کہ جو اسلام نے حقوق بتائے، جو ان کے اپنے مذہب میں جو منورٹیز کے جو اسلامی ریاست میں جو ہے ان کو حقوق دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، تو اسی حوالے سے ہم آج بات بھی کریں گے۔ اور پینل میں جو ہمارے ساتھ جو شریک ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو تعارف بھی کرواؤں گا۔ اس سے پہلے میں ایک چیز ناظرین بتاتا چلوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم، کسی اقلیتی فرد کا اگر قتل بھی کر دے تو قصاص کے بدلے اس مسلمان کو بھی جو ہے قتل کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے بچ جاؤں، تو یہ اصول بتا دیے گئے، یہ قانون بتا دیا گیا کہ اس کو بھی جو ہے قصاص کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالے یا اس کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ میں خود اس غیر مسلم شخص کا مقدمہ لڑوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، تو وہ انہوں نے جو چیزیں بتائیں اور آج منورٹیز کے جو حقوق بتائے گئے اسی اسلام کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اسے اسلامک لا اور جو پاکستان کے جو لاز بنائے گئے اس میں اس کو رکھا گیا۔ تو ہمارے ساتھ جو پینل میں جو رہنما تشریف فرما ہیں معزز شخصیات، اس میں سے سب سے پہلے تعارف کرواتا چلو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم کامران صاحب جو کہ ویکر ہیں کرائسٹ چرچ راولپنڈی کے، اور انہیں ہم یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار انوپ سنگھ صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان ہندو سکھ سوشل ویلفیئر کونسل کے اور ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ اور اس کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں اوم پرکاش صاحب جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں آل ہندو پنچایت کے۔ تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے ندیم کامران صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کافی عرصے سے سب سے زیادہ اکثریت جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ عیسائی کمیونٹی کی دیکھنے میں آتی ہے کہ منورٹیز میں سب سے زیادہ جو اکثریت ہے یہاں پر کرسچنس کی ہے۔ تو اب تک انٹرنیشنلی یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ منورٹیز کا خیال نہیں کرتا، ان کو جو حقوق دیے گئے اس کو تحفظ نہیں فراہم کرتا۔ تو اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں کیا شکایت ہیں، کیا آپ کو جو ہے حقوق اس نوعیت کے مل پاتے ہیں اسلامک لا کے حوالے سے؟ خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ بخاری صاحب، جہاں تک حقوق کی بات ہے، 1973 کا جو قانون ہے جی، وہ ہمیں بالکل تحفظ دیتا ہے، نو ڈسکریمنیشن کی بات کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے ہمارے سکولز، ہمارے مدرسے، ہمارے کالجز جو تھے وہ نیشنلائز ہو گئے، اور پھر ابھی آپ حال ہی میں پچھلے 1-2 سال میں دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈز کالج جو ہے پشاور میں جی، وہ بھی اسی اقدامات میں آ گیا۔ تو ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگر قائد اعظم کی جو اسپیچ ہے 11 اگست 1947 کی، جی، اس میں دیکھیں تو جو منورٹیز کو حقوق دیے گئے ہیں، جو انہیں حق حاصل ہے، وہ ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات ہیں جو کبھی کبھی ہمیں دکھ اس میں سے اٹھانا پڑتا ہے۔ فورسڈ کنورشن ہے، انڈر ایج میرج ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ لیجسلیشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی اشد ضرورت ہے، جی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے جو ہمارا سلیبس ہے، ٹیکسٹ بکس ہیں، اس میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو مدرسے ہیں وہاں پر بھی منورٹیز کے بارے میں ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بنانے میں منورٹیز کا اور خاص طور پر مسیحیوں کا ایک خاص کردار تھا، رول تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر سنگھا صاحب کا ووٹ کاسٹنگ ووٹ تھا پنجاب کو بنانے میں، اگر وہ نہ کاسٹ ہوتا تو پنجاب کی یہ صورتحال نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس کارنیلیس گزرے ہیں۔ جب بھی پاکستان کی جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی تو بہت سارے منورٹیز کے لوگ بھی شہید ہوئے، اور اس میں مسیحی لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شہداء کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں، ہمارا ہمسایہ جو ملک ہے انڈیا،
اس سے منورٹیز پاکستان میں بہت بہتر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میرا گھر ہے، پاکستان کو سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اتنا اس کو خوبصورت بنانا ہے، امن کی اتنی بات ہونی چاہیے کہ ہر ایک شخص چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے کیوں نہیں تعلق، وہ اپنی جگہ پر سکھی ہو۔ ہم ٹالریٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرے، تو میں کہتا ہوں ٹالریٹ جو ہے وہ تو مجبوری کا نام ہے، ٹالریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کو جو ہے وہ رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے۔ رسپیکٹ دینے سے ہم کسی کے دین کو فالو تو نہیں کر رہے یا ان کے عقائد کو تو نہیں مان رہے، لیکن ہم ان کے عقائد کی رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اور جب رسپیکٹ اور اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ ان کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ لوگ ہمارے درمیان ہیں اور ہم نے مل جل کے رہنا ہے، اور اس طرح سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ خوبصورت ملک بنتا چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نواب سنگھ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ منورٹی ایک بڑی تعداد میں ایسے جمہوری ملک میں رہتی ہے، تو ایسی کیا وجوہات ہیں، محرکات ہیں کہ آپ تمام جو سکھ کمیونٹی ان کو مل کر اب ریفرینڈم کرا کے ایک علیحدہ ملک لینے کی ضرورت ہے؟ تو اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ایک اومکار ستنام شری واحگرو، واحگرو جی خالصہ واحگرو فتح۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا جنہوں نے اس ایشو پہ آج پروگرام رکھا جی، اور دوسری بات کہ ہمارا پاکستان بنا پاکستان اسلامی جمہوریہ کے نام سے۔ شریعت میں بہت زیادہ حکم ہے منارٹیز کے حقوق کا، جی، جس شرح کے لحاظ سے یہ ملک بنا، اور اس میں آئین 1973 ہے، اس میں بہت زیادہ جو فیسلٹیز دی گئی ہیں منارٹیز کو شریعت کے مطابق بہت بہتر ہیں۔ جہاں تک ابھی آپ کا یہ سوال ہے کہ جو کمیونٹی ہے اور ہم الگ ملک جی ریفرینڈم کرانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں جو پریشانی بنی، جتنے بھی سردار تھے پاک و ہند میں وہ سارے پنجابی اور جٹ قسم کے سردار، کسان اور زمیندار لوگ تھے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کی تحریک کے درمیان ایک دھوکہ ہوا، ایک ہندو سردار تارا سنگھ کنورٹ کیا گیا، ماسٹر تارا چاند کو ماسٹر تارا سنگھ کنورٹ کیا گیا، تو ہندوؤں کی ایک سازش تھی۔ پھر انہوں نے اسی کے ساتھ بیان کروائے کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین، ہمارا دھرم، ہمارا رسم و رواج ہندوؤں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ رہ لیں گے۔ لیکن اس وقت بھی جو اس وقت کے میں حکمران تھے، انگریز تھے، انہوں نے یہ چیز بھانپ لی تھی کہ کچھ نہ کچھ سیاست تو چل رہی ہے اس میں۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کا جو ایریا ہے، انڈین پنجاب، وہ سرداروں کے لیے ہونا چاہیے، تو ایک ڈاکومنٹس تیار ہوئے سارے معاملات میں۔ 1982-83 میں جب انہوں نے تحریک چلائی کہ جی باقی یہ ہندو جو ہیں انڈینس، یہ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں الگ ملک ہونا چاہیے، تو انہیں خالصتان کی تحریک شروع کی۔ تو جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ تمام جو اس وقت 1947 میں بنے، وہ تمام ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے گولڈن ٹیمپل میں۔ جی، پھر ان انتہا پسند ہندوؤں نے، تشدد امیز ہندوؤں نے وہاں پہ جا کے حملہ کیا، گولڈن ٹیمپل کو شہید کیا، سرداروں کو شہید کیا، اور وہ ڈاکومنٹ چلا دیے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ تیار ہوئے تھے۔ ابھی تک وہ کوشش چل رہی ہے کہ سکھوں کے لیے، کے لیے، سرداروں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے اور خالصتان تحریک۔ آج ہماری ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، سکھ آرگنائزیشن فرام کینیڈا، تو تقریباً تمام سردار پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک ملنا چاہیے اور ہمیں آزادی ملنی چاہیے معاملہ، کیونکہ ہم پاکستان میں بھی منارٹیز میں ہیں اور انڈیا میں بھی منارٹیز میں ہیں۔ تو سرداروں کی جو اتنی بڑی کمیونٹی ہے اوور آل ورلڈ وہ ہے، تو ان کا ایک اپنا ملک، اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ کوشش چل رہی ہے۔ تو پرماتما کرپا کرے گا کہ جہاں جہاں محنت رہی۔ پاکستان میں تو آپ کو اس حوالے سے کوئی مشکلات نہیں ہے، یہاں پر تو بڑا محبت کی جاتی ہے ایسی سکھ برادری کے ساتھ، آپ دیکھ لیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ورشپ پلیسز ہیں، اسم دال گردوارہ پنجہ صاحب، ننکانہ صاحب، گنمستان بابا گرو نانک جی مہاراج، ڈیرہ صاحب لاہور، کرتارپور ربی کوریڈور، جو کرتارپور کوریڈور اوپن ہوا، تو اوور آل کنٹری ہمیں سکھوں بہت زیادہ محبت سے بلایا جاتا ہے، ملا جاتا ہے، اور لوگ بڑی خوشی سے۔ ابھی پاسا صاحب نے بات کی کہ جی ٹالرنس کی بات نہیں کرنی چاہیے، ایکسیپٹنس کی بات ہونی چاہیے، تو وہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جتنی بھی ہماری لوکیلٹی ہے وہ سرداروں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور انہی کے پیار کی وجہ سے آپ کو تاریخ کی بات بتاؤں کہ پارٹیشن کے بعد اسٹیٹ پنڈی گیپ اب تحصیل ہوگی، پنڈی گیپ تحصیل ڈسٹرکٹ کٹک، میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں۔
تو تمام سکھ کمیونٹیز وہاں سے مائگریٹ کر گئی اور ایک سنگل ہمارا گھر ہے جو پاکستان بننے سے لے کے 1947 سے لے کے آج تک ٹوٹل سنگل فیملی پنڈی میں ہے. اور اتنی محبت ہے ان لوگوں میں کہ کبھی ہمیں غیروں کا لوگوں کا گھر آنا جانا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، خوشی بیاہوں میں شامل ہونا، مطلب اپنی فیملی والا درجہ دیتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہے کہ ایک گھر 2 جانیں ہوں گی لیکن دل ایک ہوگا، گھرانہ ایک، 3 دیواریں ہوں گی، 3-4 دیواریاں ہوں گی لیکن گھر ایک ہی سمجھا جاتا ہے. تو بہت پیار محبت لوکل. بہت زبردست. اوم پرکاش صاحب آپ بتائیے گا، ابھی جو دیکھتے ہیں ہم حال ہی میں جو کرک میں جو واقعہ ہوا، جو ٹیمپل کو جو جلایا گیا، تو اب مسلمانوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو ہے ہانک دیا جاتا ہے. حالانکہ تمام مسلمانوں کا یہ نہیں ہے. ہمارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دیکھیں، آپ نے خود ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ جب کوئی وفد آتا تھا، چاہے مجوسی ہوں، مسیح برادری ہو، کوئی بھی، تو آپ خود مسجد نبوی میں پناہ دیتے تھے اور آپ نے ان کی مہمان نوازی کی. تو ہمارا تو یہ شیوا نہیں رہا. تو بعض ایسے جو شدت پسند مسلمان ہیں، ان کا اگر یہ عمل ہے تو اس کو پوری دنیا میں یہ سمجھ لینا کہ شاید مسلمانوں کا امیج ہی یہی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ طریقہ کار درست ہے، آپ اسے انڈورس کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں؟ میں شروع کرتا ہوں بھگوان کے پوتر نام سے جو سب کا خالق اور مالک ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان واحد اسلامی مملکت ہے، جمہوری مملکت ہے، جہاں پر کہ اقلیتوں کو سن 1973 کے آئین کے مطابق حقوق حاصل ہیں. یہ ایک مسلمہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان وہ اسلامی مملکت ہے جہاں پر ہم اپنے ہندو فرقہ مذہبی تہوار نہایت ازانہ طریقے سے مناتے ہیں اور اپنے رسومات آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. چونکہ ہم یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ حالیہ کرک میں مندر کو جلایا گیا، یہ اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ پاکستان نے اسلام کے مطابق اس مندر کی تعمیر کے لیے فوری طور پر آرڈر جاری کیے. میں صوبہ سرحد کی حکومت کا انتہائی مشکور ہوں. اور پاکستان میں تمام تر ہمارے مسائل مشترک ہیں. جی، ہمیں پاکستان میں مذہبی، سیاسی، معاشی آزادی حاصل ہے. صحیح، بالکل. اور ہم بے بہا خوش ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ بے بہا ناانصافی کی، ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہم اس کی شدت سے مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور بین الاقوامی طاقتوں سے انسانیت کے نام پر زور اپیل کریں گے کہ خدا را ان کی حرکتوں پر نظر رکھیں. انسانیت سوچ سلوک جو کیا جا رہا ہے مائنارٹی کے ساتھ، ان کو فوری طور پر بند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت خوب، ٹھیک، بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. منورٹیز کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ندیم کامران صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں، یورپین کنٹریز میں جب اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جو آپ کی مسیح برادری ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام کا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مسیح برادری بہت اچھے طریقے سے، ان کا کوئی کنسرن نہیں کہ اسلاموفوبیا کے اوپر اور اسلام کے خلاف ایسی بات کی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ انہیں بتانے کی ضرورت ہے، آپ کے جو مسیح برادری ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جو آپ امیج وہاں پر یورپین کنٹری کے ساتھ ملک کے جو بتاتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. حضرت محمد کی جو تعلیمات ہیں، قصاص کی آپ نے بات کی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ میں بھی پہلی کلاس سے لے کر BA تک میں نے اسلامیات پڑھی ہے، تو ایک واقعہ حضرت محمد کا کہ جب وہ گزرتے تھے تو ایک عورت ان پر کوڑا پھینکتی تھی، تو ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو وہ ان کا حال پوچھنے کے لیے چلے گئے. تو یہ ان کی پریکٹیکل زندگی دنیا کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ شر پسند لوگ ایسے ہیں جو
ان تعلیمات کو یا ان باتوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتے. دیکھیے میرا دین، میں نے اپنے دین کو اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کی 4 اناجیل ہمارے پاس ریٹن ہے. کسی کے پاس شاید اتنا وقت نہیں کہ وہ ان اناجیل کو پڑھے، لیکن 5ویں انجیل میں چلتی پھرتی انجیل ہوں. لوگ میرے کردار کو، میری گفتگو کو، میرے رہن سہن کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح شاید لوگ اسلام کی سٹڈی اس طرح سے نہیں کر پاتے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. تو جو چند شرپسند لوگ ہیں وہ اس امیج کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کریکٹر کوئی اور ہوتا ہے، اصل کریکٹر. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے اب مذہب کے بعد آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات بغیر سوچے سمجھے کہ یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، کسی کا پوچھ تو لیں ہم کوئی. لیکن تو فرانس میں جو جس طرح اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو واقعہ ہوا، تو وہاں کی جو پاکستانی مسیح کمیونٹی ہے اس نے ساتھ نہیں دیا. جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے اس چیز کو کھا کے بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ آج کل بڑا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ وطن عزیز میں کوئی واقعات ہوتے ہیں وہ ایک دم سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. تو جب وہ ادھر پاکستانی جو مسیحی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ شاید یہی تاثر لیتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور پھر لوگ، آپ کو پتہ کہ ساری باتیں ابھی کرسمس کے موقع پر بھی آپ کو پتہ لاہور میں بھی ناروال کے قریب گاؤں میں بھی ایک واقعہ ہوا. ٹھیک ہے، کہ اب وہ دیکھیں مسیحی لوگ 25 کو اپنی عید منائیں گے یا وہ کوئی دوسرے مذہب کی کتاب کو لے کے پھاڑ دیں گے. ایسی بات تو نہیں ہو سکتی نا. وہ تو اپنا سیلیبریشن کر رہے ہیں تو ان کا تو مقصد ہی نہیں، لیکن یہ الزام ان پہ لگ گیا. ٹھیک ہے، تو ایسی بات ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم تو اکٹھے جمپل، ہمارے سارے دوست مسلمان کلاسز میں شیعہ سنی سب کے ساتھ، بلکہ وہ کبھی لڑ پڑتے تھے آپس میں تو ہم ان کی صلح کرواتے تھے. مطلب ہم نے تو اتنا انجوائے تک ساتھ ہی ہیں مسلمان، ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈر نہیں لگتا اسلام سے، لیکن جو چند شرپسند مسلمان ان سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسلام کے امیج کو پوری دنیا میں خراب کرتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح فرمایا. اچھا انوپ سنگھ صاحب، آپ بتائیے گا انٹرفیتھ ہارمنی یہ اصل میں ٹرم یہ ہے کیا؟ مذہبی ہم آہنگی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، لوگوں کو اس کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس معاشرے میں آپ کے ساتھ کون کون ہے، آپ کا پڑوسی کون ہے، آپ کس کے ساتھ بزنس ڈیل کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ کا آنا جانا ہے، سارے معاملات ہیں. ایک بہت بڑی اچھی بات کہ پاکستان میں ایک جگہ پہ کہا گیا کہ 12 مذاہب ہیں، ایک جگہ پہ تھوڑی سی کریکشن کی گئی کہ 14 مذاہب ہیں. تو پاکستان ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے، اور اس میں بہت پیارے پھول لگے ہوئے ہیں. مسیحی برادری ہے تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق نماز روزہ کرتی ہے، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے بھی ایک اچھا تاثر لیتے ہیں جو گڈ پوائنٹس ہیں. جب ہم دیوالی کا پروگرام دیکھتے ہیں یا ہولی کا پروگرام دیکھتے ہیں تو ہندو برادری جب اپنا پروگرام کر رہی ہوتی ہے تو ایک معاشرے میں ایک اور چیز دکھائی جاتی ہے، ایک نیا رنگ ہے کہ ان کا تھوڑا طریقہ کار ہے. جب ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ کا پروگرام دیکھتے ہیں یا عید میلاد النبی کا پروگرام دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن کا پروگرام دیکھتے ہیں تو ایک نئی جدت پیدا ہوتی ہے اس میں. تو جب ہم جنم دن بابا گرو نانک جی مہاراج مناتے ہیں یا بیساکھی کا پروگرام اسم دال میں مناتے ہیں گرودوارا پنجہ صاحب میں، تو اس میں ایک نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے. تو انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب یہ کہ تمام کو آپ ایکسیپٹ کریں، تمام کو آپ کے معاملات کو دیکھیں آپ کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں. منزل ایک ہی ہے، تمام جو ہیں وہ اللہ پاک کو مان رہے ہیں، لیکن راستے الگ الگ ہیں. جن ہم راستوں پہ چل رہے ہیں وہ راستے غلط نہیں، لیکن ہمیں جو غلط راستے ہیں وہ چھوڑ کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلیں. اگر آپ عربی میں اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو تب بھی اللہ پاک قبول کر رہے ہیں. اگر آپ ہندی میں گرمکھی میں کرتے ہیں یا پنجابی میں کر رہے ہیں یا اردو میں کر رہے ہیں تو پھر بھی اللہ کو ذکر یاد ہے. بلکہ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں. جی. ایک دو دوست تھے تو اکثر ایک دوست ملنے آتا. جب بھی کبھی عصر کا وقت ہوتا یا مغرب کا وقت ہوتا تو وہ کہتا کہ اچھا یار مجھے اجازت دو، میں نے نماز پڑھنی ہے. دوست کہنے لگا کہ یار نماز کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے میں اللہ پاک کو یاد کروں، میں اللہ ہے، میں نے انہوں کو یاد کرنا ہے، تو وقت ہو گیا ان کی یاد کرنے کا، تو وقت آ گیا. میں اکثر یہ کام چلتا رہا. اچھا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہو گیا، میں اجازت لیتا ہوں. تو ایک دن وہ دوست کہتا ہے کہ یار وہ آپ کا کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کبھی مجھے اپنے اللہ سے ملاؤ.
تو اسے یہ بات مذاق ملی کہ اتنا سادہ تو ہے نہیں، تو مذاق ملی. ایک دن وہ کہنے لگا کہ اچھا یار چند دن میں آؤٹ اسٹیشن جا رہا ہوں تو میں ملنے نہیں آؤں گا، آپ کو ملاقات نہیں رہے گی، تو 5-7 دن بعد. اس نے کہا کہ یار آپ جا رہے ہو تو آپ کا اللہ تو ادھر ہی ہے، تو آپ مجھے اپنا اللہ دیتے جاؤ. پھر اس نے وہ مذاق سمجھا. ایک دن آ رہا تھا وہ، تو راستے میں ایک سنگی مرمر کی دکان سے کوئی تراشا ہوا پتھر عجیب سا اس کا ڈیزائن بنا ہوا، تو وہ ایک پیپر میں لپیٹ کے لے آیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ اللہ ہے تو آپ اس کو مانیں. اب وہ ایک پتھر تھا، سنگ مرمر کا پیس تھا، لیکن اس بندے کا عقیدہ تھا کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اونچی جگہ پہ رکھیں، اگر بتی لگائیں، خوشبو لگائیں، صاف جگہ پہ رکھیں، وضو حالت میں ان کو اپنی مشکلات کا اظہار کریں تو وہ پورا ہوگا. جب 10-15 دن بعد آتا ہے تو اس کا رنگ ہی بدلے ہوئے، حالات ہی بدلے ہوئے، اتنی خوشی میں. تو وہ کہتا ہے یار تیرے حالات بدل گئے، اتنی اچھی کنڈیشن بن گئی، فائنینشلی پوزیشن، فیملی حالات، سارے معاملات اتنا خوش. تو کہتا ہے بس تیرے اللہ کا کام ہے. تو کہتا ہے کہ جی میں نے صبح شام نماز کی، دعا مانگی، ہاتھ جوڑے، اور اللہ پاک تمہارے اللہ نے مجھے بہت کچھ نوازا اور آج میں اس قابل ہوں. تو اللہ ہمارا ایک ہے. مسیح بھی اللہ کو مانتے ہیں اپنے پیغمبر سے ہوتے ہوئے، یسوع مسیح سے ہوتے ہوئے اللہ ہے. ہندوازم بھی اپنی دیوی دیوتاؤں سے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے گرو سے ہوتے ہوئے، آپ بھی اپنے پیغمبر سے ہوتے ہوئے اللہ پاک کو مان. منزل ہماری ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کے راستے ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے یار یہ مسیحی ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اللہ کو ماننے ہیں، گنجائش پیدا کرنی چاہیے، گنجائش اپنے اندر گنجائش پیدا کریں اور ایک دوسرے کو کریں. تو اس لحاظ سے انٹرفیتھ ہارمنی کا مقصد ہی یہ ہے. انٹرنیشنل لیول پہ UN بھی یہی کہتا ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی میں آپ کام کریں. صرف لوگوں کے دلوں میں وہ گنجائش پیدا کریں کہ میں مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم، لیکن یہ ہندو ہے تو میں اس کو ہندو تسلیم کروں، اس نے بھی اللہ کو ماننا ہے. یہ مسیح ہیں تو یہ مسیح ہیں، انہوں نے بھی اس راستے سے چلنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو میں کیوں نہ اس کو تسلیم کروں. تو یہی چیز آپس میں ایڈجسٹ کرنی ہے، ماننی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام کو. جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین آئے، 2 جہانوں کے لیے رحمت آئے، تو ہندوؤں کے لیے بھی رحمت تھے، مسیحیوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور سکھوں کے لیے بھی رحمت ہے. اور ہم نے نباتات سب کے لیے بالکل، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بابا گرو نانک جی مہاراج پیغمبر تھے. ہم غلط ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے حضرت اویس کرنی، آج جو میں سر پگڑی ہے یہ ایک اسلامی دربار حضرت اویس کرنی کے دربار سے ان کو تحفے میں ملی، استقبالیہ طور پہ ان کے سر پہ رکھی. تو انہوں نے یہ پھر آگے ہماری وہ رسم چل رہی، وہ ان کی سنت چل رہی ہے کہ ہم نے ایک سردار ہیں، اور وہ سردار اس وقت تک ایک سکھ سردار مکمل ہوگا جب داڑھی رکھے گا، سر پہ پگڑی باندھے گا، اپنے 5 ککے پورے کرے گا اور گرو جی مہاراج کے نام پہ چلے گا. تو جب میں بینگ اے سردار اس طرح چل رہا ہوں تو ایک مسلمان بھائی اپنی 5 نمازیں پڑھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے اپنی نمازیں پڑھنی ہے. تو یہی انٹرفیتھ ہارمنی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے عقیدے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے منزل کو سمجھیں، راستے چھوڑ دیں، منزل کو سمجھیں، کسی پہ الزام نہ اٹھائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہے. وہ قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے بالکل. ولا تسبوا الذین یدعون فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ جس طرح مشتاق صاحب نے بتایا کہ بچپن سے لے کے BA تک اور تعلیمات اسلام اسکول میں ہم نے بھی پہلی کلاس سے لے کے LLB تک MA تک اسلامیات پڑھی، اور میں اسلام کا اب بھی اسٹوڈنٹ ہوں. مولا پاک کا کرم رہا کہ 8-9 مجلسیں مولا حسین کی میں پڑھ چکا ہوں. کیا بات، مولا پاک کا کرم رہا اسی معاشرے میں. تو کافی ساری انٹروڈکشن ہے دیگر مذاہب سے بھی، اسلام کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بھی، اور اپنے دھرم سے مطابق بھی. صرف ضرورت یہ چیز ہوتی ہے کہ یہی چیز آپ اگلے کو سمجھائیں، اور اس طرح سمجھائیں کہ اس کو سمجھ آئے کہ یار واقعی منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں. وہ بھی حضور پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ پاک کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں. ایک جگہ پہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1,24,00,000 کم و بیش پیغمبر آئے، تو اس میں تمام مذاہب کے لیے آئے. جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تو ادھر جوزف کے نام دیا جاتا ہے. ادھر ہم حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں ڈیوڈ کا نام لیا جاتا ہے. ادھر ہم اما ہوا کا نام لیتے ہیں تو ہندوازم میں ماتا پاروتی، ایسی بات. تو ادھر ہم اما ہوا کا نام لیتے ہیں تو ہندوازم میں انہیں ماتا پاروتی کہا جاتا ہے. ادھر ہم بابا آدم کا نام لیتے ہیں تو ہندوازم میں انہیں شیو جی مہاراج کہا جاتا ہے. ہستیاں وہی ہیں، اپنے اپنے ایریا کے نام الگ الگ ہیں. تو صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور انٹرفیتھ ہارمنی بننا ہے. لیکن سب کانٹیننٹ میں بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر اتنا انٹرفیتھ ہارمنی کو اتنی اہمیت نہیں ہے. پاکستان میں ہے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، واقعات بتائے. تو باقی آئی تھنک جس طرح نام لے لوں تو انڈیا میں آپ دیکھ لیں اس طرح تو نہیں ہے. صرف لا علمی کی وجہ سے، لا علمی ہے، صرف لا علمی کی وجہ سے اس میں زور نہیں دیتے. لوگ اس کے اوپر اپنا رول ادا کر رہے ہیں، بہت زیادہ. اچھا، سکھزم بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ منارٹیز ہیں، بہت سارے مذاہب مل کے کام کر رہے ہیں. صرف ان میں وہ چیز اجاگر نہیں کی جا رہی کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے،
اپنے محلے میں کیسے رہنا ہے, اپنی سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے, اور کس کو کس طرح آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. صرف وہ ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے, صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, اور صرف ایک بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے ہندوستانی. وہاں پہ بہت زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اسلام کی وہ چیز اجاگر نہیں کی جا رہی جو مین پوائنٹ بیسک بتائی گئی ہے اسلام میں, وہ چیز نہیں کی جائے. ہم اب اکثر بات کرتے ہیں کہ جی یورپ کافی ترقی کر گیا. تمام مسیحی تعلیمات, تمام اسلامک تعلیمات وہ یہودیوں نے اکٹھے کیے, اور آج دنیا پہ وہ قائم ہیں اور کامیاب ہو گئے ہیں. وہی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں. ہم عیاشیوں کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنی سہولتوں کی طرف جا رہے ہیں, ہم آرام کی طرف جا رہے ہیں, اس طرف نہیں. اگر ہم اپنی ہی تعلیمات پہ قائم رہیں اور اپنی ہی تعلیمات کو اجاگر کریں اور اپنے اندر ہی وہ چیز اپنا کے اور اس کو شومنٹ کریں, تو انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی کہ تمام دنیا کو ہم ایک گلوبل ولیج ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی کا پیکار بنا سکتے ہیں. بہت خوب. اوم پرکاش صاحب, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا میں مذہبی آزادی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے والد صاحب دیکھ لیں لیکچر دیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ 5-10 سالوں میں اتنی کوئی سختی آئی ہے, اتنی شدت پسندی آئی ہے کہ مذہبی آزادی چھین لی گئی ہے. حالانکہ اس کے بدلے میں, اس کے رزلٹ میں پاکستان نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہندوؤں کو روک دیا گیا ہو کہ آپ کے کہا کہ ٹیمپل میں آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا یا کھلے عام دعوت نہیں دینی. تو پاکستان نے تو ایسی پابندیاں نہیں لگائیں, ایون کہ باقی ملکوں میں بھی نہیں ہوا سوائے انڈیا کے. تو آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انڈیا سے, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے کویسچن کر لینا. بھارت ایک ایسا عامر ملک ہے جہاں پہ انہوں نے مذہبی آزادی سلب کر لی گئی ہے. کیونکہ اقلیتوں کو دیکھیں, وہاں پہ ان کی دل آزاری ہو رہی ہے, ان کے مذہبی حقوق, ان کے ثقافتی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں. ہم آئے دن احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ خدا را بھارتی حکومت اس مسئلے پہ کوئی بات کریں, لیکن بھارتی حکومت اب تک وہی کام کر رہی ہے جو کرتی آئی. ہم نے اس کے لیے بارہا آواز اٹھائی کہ بھارتی حکومت انسانی سوچ سلوک روا رکھے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہیے. لیکن اس کے عوض پاکستان جو ایک اسلامی مملکت ہے, جہاں پر بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کے مطابق, علامہ اقبال کے افکار کے مطابق کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی ثقافتی آزادی حاصل ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا. جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو وہ فطری عمل ہوتا ہے, جیسا کہ کرک میں ہوا. لیکن وہاں حکومت نے بڑا اچھا سلوک کیا, اس کو رکوا دیا گیا. تو پاکستان میں بین المذاہب آہنگی کی وزارت بھی قائم ہوئی. بین المذاہب کی تنظیمیں پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. ہم بھی بین المذاہب آہنگی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور خدا کے اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بین المذاہب کو عروج حاصل ہے اور اس کو فروغ حاصل ہو رہا ہے, اور پاکستان امن اور شانتی کا گہوارہ بن گیا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور سنا جتنے بھی مذاہب ہیں سب ٹاک کا درس دیتے ہیں, ٹاکرے کا نہیں. اگر ٹاکرے میں ہم پڑھیں گے تو یقیناً اس سے جو ہے بہت سی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.